اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر دے. جتنی مرضی ملیں لگیں نہ لگیں، گنے کی کاش بھی کھلی ہو. ڈی ریگولیشن کا فائدہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا جی جس نے امپورٹ کرنی ہے جو مرضی کرو گا کھول دو، اس کو پروٹیکٹڈ انڈسٹری رکھو ہی نہ. دیکھ آج میں آپ سے عرض کروں 1960 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا تھا جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہے تھے. ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیمیت خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگا دی ہیں. ایک دوسرا، نئی شوگر مل لگانے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پہلی ہمارے پاس شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں کیا ہماری چینی کی ضرورت پوری کرتی ہیں یا اس سے زیادہ ہے. میرا خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمیں اور شوگر مل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا فصل کم ہو رہی ہے وہ کپاس ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کپاس کو کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم شوگر ملیں لگاتے رہیں گے تو ہم ٹیکسٹائل کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. آج ہماری بات شوگر پہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ گنے والے کہتے ہیں ہمارا استحصال ہوتا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے نا. یہ اب ایک گروپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اپنی مرضی سے قیمتیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرشنگ سیزن رکھتے ہیں. اگر یہ کھل جاتا ہے اور کوئی بھی کاروباری بندہ ایسے ہی شوگر مل نہیں لگائے اگر کاروباری اس کو نافع نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں کسان کے طور پہ کہ پھر کمپٹیشن بڑھتا ہے. جہاں اس وقت 2 ملے ہیں یا 1 ملا ہے وہاں پہ اگر 5 لگ جائیں تو کسان کو تو فائدہ ہے. اس کو تو 5 گاہک ہوں گے، 2 بیچنے والے ہوں گے، تو اس کو کیا نقصان ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، ایز اے کاشتکار مجھے اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گندم میں بھی دھوکہ دیا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا، لیکن اس کو ڈی ریگولیٹ نہ کیا گیا. جب کاشتکار کی باری آئی تو اس کو ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ نہیں کیا گیا. اب بھی حکومت ہمیں وضاحت کر دے، اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر جتنی مرضی کو چینی امپورٹ کرے ایکسپورٹ کرے، ہمیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پھر گنے کا ریٹ جہاں مرضی چلا جائے اس پہ بھی حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر چینی کا ریٹ جہاں مرضی چلا جائے حکومت کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہوگا. پھر ایک انٹرنیشنلی کمپٹیشن ہوگا. ہم کاشتکار اس کے لیے تیار ہیں.